اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ ادا نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنی زندگی میں چند باتیں سیکھی ہیں۔ ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں۔ عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا۔ انسان جس شخص کے لیے مخلص ہو وہ اس کو دکھ دیتا ہے۔ لوگ اچھی سیرت کے بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو صرف عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ کے لیے بلند رکھتے ہیں۔ اللہ تمہاری جھولی کو تب خالی کرتا ہے جب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بہترین ہو۔ زندگی آخر کار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو، ورنہ اپنا درد تو جانور کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ تعلق کو بچانے کے لیے 100 دلیلیں دینے سے بہتر ہے کہ دل پر پتھر رکھ کے جانے والے کو خوشی خوشی رخصت کر دیا جائے۔ خونی رشتے وہ وٹامنز ہیں جن کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے لیکن بڑھاپا نہیں گزرتا۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ ایک سمجھدار انسان کسی کی بلا وجہ تنقید اور بے عزتی کو مسکرا کر ٹال دیتا ہے۔ کسی ایسی بات کو مسکرا کر نظر انداز کر دینا سمجھداری ہے جو آپ کی شخصیت کے خلاف ہو۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوگی۔ غلط فہمی کا ازالہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو مختصر لکھا کریں گے، اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے۔ وہ حقیقی امن اور بلوغت کا زمانہ ہوگا۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جائے گی۔ چھوٹے لوگوں کے ووٹ سے سچا انسان کیسے آئے گا؟ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس نے کب کہاں اور کس کس کو اپنی زبان سے تکلیف دی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا۔ دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی عذاب نہیں کہ انسان وہ بننے کی کوشش میں مبتلا رہے جو کہ وہ نہیں ہے۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کرے۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع عرض قبرستان ہو جہاں وہ دوسروں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آئے۔ عورت اپنے عمر کے بارے میں
تب جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ماں اگر ان پڑھ ہو اور پنجابی میں بات کرے تو اس کے ساتھ انگریزی نہ بولنا شروع کر دینا۔ علم تو ادب کا نام ہے۔ اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کے برابر رکھیں۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو، اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہر شخص اپنے محبوب کی انگلی پکڑ کر اسے اپنی ماضی کی سیر ضرور کروانا چاہتا ہے۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صبر و شکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، اگر وہ عورت سے سچی محبت کر لے تو وہ اسے کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ آگے جانے والے پیچھے رہے ہوئے لوگوں کو کبھی یاد نہیں کرتے۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو، جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ بغیر مقصد کے زندگی ایسی ہے جیسے بغیر روح کے جسم۔ زندگی میں حد کا تعین لازمی کریں، ہر روز اس پر 1% کام کریں، کامیاب رہیں گے۔ کبھی کبھی پھول بھی بیاں کرتے ہیں انداز محبت، کبھی کبھی خاموشی بھی بہت راز کھول دیتی ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا۔ دل محبت سے نرم ہوگا اور زبان اخلاق سے۔ شخصیت بن کر جیو، شخص بن کر نہیں، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں لیکن شخصیت زندہ رہتی ہے۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ اللہ کی تمام بہترین عطاؤں میں ایک بہتر عطا یہ بھی ہے کہ تمہیں تمہارا ہم خیال انسان مل جائے جس کی سوچ کی خوبصورتی تمہاری سوچ سے ملتی ہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب ہمارا نامہ اعمال ہے، اور روز قیامت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی ہمارا نامہ اعمال ہوگی۔ اپنی اس کتاب کے منصف ہم خود ہیں، لہٰذا ہمیں اس پر محبت کرنی چاہیے اور اس کو سنوارنا چاہیے۔ توکل تو یہ ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہوں اور تب بھی دعا جاری رہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا گیا تھا تو ہمیں بھی بچایا جائے گا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا تھا تو ہمارے لیے بھی بنے گا۔ ان کا رب بھی وہی ہے جو تمہارا ہے، لیکن فرق یہ کہ تم یقین کے ساتھ صبر نہیں کرتے ہو۔ اگر آپ بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کریں تو یقین کر لیجئے کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی سے مخلص کا صلہ ملا ہو۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، اور خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔
اچھے دوست زندگی کا ایک بہترین حصہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ غم ہو یا خوشی سائے کی طرح ساتھ تو رہتے ہیں اور بہت ہی پرسکون احساس ہوتا ہے۔ اگر کسی کی شخصیت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیسی گفتگو کرتا ہے۔ زندگی کی کتاب میں ہر صفحے پر سبق ہے، پر ہم سیکھتے نہیں۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا، اللہ تمہاری راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہو۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کے بعد آپ اتنا تنہا محسوس نہیں کرتے جتنا تنہا آپ زندہ لوگوں کے نظر انداز کرنے سے محسوس کرتے ہیں۔ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کیا کرو، چاہے کسی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا کا سب سے آسان کام اپنے رب سے دوستی کرنا۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن اللہ کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کرنا ہے۔ آنکھیں خراب ہو گئی اولاد پال کر، اب بچے بات کرتے ہیں آنکھیں نکال کر، اور جیتے جی اپنے باپ کا چشمہ نہ لا سکے، مرنے کے بعد رکھتے ہیں چشمہ سنبھال کر۔ ہزاروں طرح کے لوگوں سے بھری پڑی ہے یہ دنیا، اور ان سب لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ خاص ہیں، جبکہ خاص تو وقت ہوتا ہے۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت مختلف ہے۔ لوگ بد دعا سے ڈرتے ہیں مگر اپنے اعمال سے نہیں۔ جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہوں ان کی محبت کا جواب محبت سے دیا کریں، ورنہ وہ لوگ ہمیشہ کے لیے کھو جاتے ہیں۔ محبت کی تذلیل کی جائے تو زندگی میں دوبارہ کبھی محبت نصیب ہی نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ ہم درست فیصلے کرتے ہیں اور بعض دفعہ ہمارے فیصلے ہمیں درست کر دیتے ہیں۔ زندگی تو ہلکی پھلکی ہے، سارا بوجھ تو خواہشوں کا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ خوبصورت نیتوں کے درخت پھل ضرور پاتے ہیں، غلط فہمیاں دور نہ کی جائیں تو وہ نفرتوں میں بدل جاتی ہیں۔ دوستی کی کشتی میں پہلا چھید غلط فہمی کا ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ بظاہر کانٹوں سے بھری مگر در حقیقت اطمینان اور سکون کی دولت سے بھری پڑی ہے۔ خود کو بھی محسوس کیا کریں، رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ من چاہے در کی ٹھوکر انسان کا کیا حال کرتی ہے، یہ بس وہی جان سکتا ہے جسے ٹھوکر لگی ہو۔ الفاظ کے دیوانے تو بہت ہیں مگر تلاش اس کی ہے جو خاموشی کو پڑھ سکے۔ جو قدر نہیں کرتے ان سے چھین لیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ رزق ہو یا محبت۔ سال گزر جاتے ہیں، اپنے چلے جاتے ہیں، اور اگر کچھ باقی رہتا ہے تو وہ ہیں یادیں۔ اسی لیے دلوں میں محبتوں کو قائم رکھیں۔ زندگی بہت بدل جائے گی اگر ہم سب اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ نرمی سے بات کرنے کا مطلب صرف بزدلی یا کمزوری نہیں ہوتی،
یہ بلکہ عاجزی اور اعلیٰ ظرف بھی ہوتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ حقیقت تسلیم کر کے ہی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعمت ہوتے ہیں اور بعض لوگ نصیحتیں۔ آپ نعمت کی حفاظت کیجیے اور نصیحت سے سبق حاصل کیجیے۔ یا اللہ ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ بانٹنے کی عادت ڈالیے، چیزیں بھی، جذبے بھی اور خوشیاں بھی۔ جو لوگ تمہاری اور خوش قسمتی کے درمیان واسط بنے وہ بہت خاص ہوتے ہیں، انہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ وقت نور کو بے نور کر دیتا ہے، تھوڑے سے زخم کو ناسور کر دیتا ہے۔ کون چاہتا ہے اپنوں سے دور رہنا، وقت سب کو مجبور کر دیتا ہے۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے، مگر ناممکن کاموں میں سے نہیں۔ رجوع اور عروج میں چاروں الفاظ ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ اور کیا پتہ معجزے قریب ہوں، تم اپنی دعائیں جاری رکھو اور مانگتے رہو اللہ سے یقین کے ساتھ۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ ہم سفر خوبصورت نہیں، سچا ہونا چاہیے۔ کوئی چھوڑتا نہیں آپ کو، بس اللہ کو کچھ لوگ مزید پسند ہی نہیں ہوتے کہ آپ کے ساتھ رہیں، کیونکہ وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ سو ایسوں کے لیے خود کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو رسوائی، امتحان اور آزمائش سے بچا لیا۔ اور کچھ لوگوں میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ عیب جان کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ تعلقات ہمیشہ دل سے رکھیں، مطلب سے نہیں۔ مجھے اپنی مانگی گئی ہر دعا پر یقین ہے، بے شک میرا رب بہترین کارساز ہے۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ نہیں بھی ملا ہو تب بھی شکر ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں مایوسی کفر ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھ سکتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے دیکھ نہیں پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، پر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ہر انسان کو اپنی سوچ سے نہ دیکھ اے انسان، کسی کا دل گلاب کی پتیوں سے بھی نرم ہوتا ہے۔ بعض اوقات دل کرتا ہے کہ جو دل میں ہے کہہ دیں، لیکن چپ رہنا پڑتا ہے، اور کرنا بھی یہی چاہیے۔ ایک دن آپ مسکرا کر کہیں گے کہ اللہ یہ اس سے بھی زیادہ ہے جو میں نے آپ سے مانگا تھا۔ جب تعلقات میں آزمائش کے سوا کچھ نہ ہو تو بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار جاتے ہیں۔ خاموشی کو سمجھنا سیکھو، کیونکہ ٹوٹے ہوئے لوگ لفظوں کا استعمال نہیں کرتے۔ رب نے تجھے نوازا ہے احترام کے رشتوں سے، تو ہر روپ میں قابل احترام ہے۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت ہے۔ درمیانی صفحات خالی ہیں، ان میں جو پسند ہو وہ لکھیں۔ بس ایسا کچھ لکھیں کہ آخرت میں اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے۔
جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، وہ چند سیکنڈ کی ہی کیوں نہ ہو۔ عجیب سی بندش ہے اس کی محبت میں، نہ وہ قید کر سکا نہ ہم آزاد ہو سکے۔ اتنا شدت پسند ہونا تو بنتا ہے کہ جو آپ کا ہو وہ کسی اور کا نہ ہو۔ زندگی کی منافقت زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی وہ دھکا ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ لوگوں کے دل جنت تو نہیں جہاں بسنے کے لیے آپ خود کو تھکا رہے ہیں۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ سے وابستہ ہیں تو یقین کیجیے آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ اچھے لوگوں کی یہی خامی ہوتی ہے کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہ کرے گا دعائیں زر انتظار کی۔